والسلام على سیدہ شباب اہل الجنہ قیام المخصوص امام السعید الشہید ابی عبداللہ الحسین لعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا اتبع الحق أهواءهم لا فسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے صلوات عزیزان گرامی قدر، مجھ سے میرے اساتذہ کی مانند قبلہ تشریف فرما ہے، تو انہوں نے بھی میرے بعد آپ سے خطاب فرمانا ہے، تو بہت جلدی ایک دو باتیں آپ کی گوش گزار کر کے آپ کی رحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ قبلہ علامہ صاحب ہمارے مہمان ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا اکٹھا ہو جائیں تاکہ انہیں پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ بہت سی جگہ جو ہے وہ خالی ہے، کوئی مجلس کا ماحول جو ہے وہ پوری طرح سے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو مریض ہیں وہ تو بیٹھے دیواروں کے ساتھ، تو جن کو اللہ نے صحت دی ہے اس کے شکرانے کے طور میں درمیانے مجلس میں آ کے تشریف رکھیے۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیے گا۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، غور ہے صاحب صاحبان کا ماشاءاللہ۔ تو وہ آیہ مجیدہ میں اللہ کی لا ریب اور بے عیب ذات یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ اگر حق نے خواہشات کی پیروی کی ہوتی لا فساد السماوات والارض، تو زمین و آسمان جو ہیں ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پوری توجہ ہو جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پوری طرح سے متوجہ نہیں۔ اب متوجہ ہوں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گا۔ کہ اگر حق نے کبھی بھی پیروی کی ہوتی خواہشات کی لا فسادت السماوات والارض، تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ صرف زمین و آسمان تباہ ہو جاتے نہیں، وَمَن فِيهِنَّ، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا۔
آپ تھوڑا آگے آ جائیں، میری گزارش پہ غور فرمائیں تو، کیونکہ میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں کہ میری طرف دیکھنے کی بجائے دروازے کی طرف زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو پڑھنے والے کے لیے ماحول میسر نہ ہو تو پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ جنہوں نے اللہ نے توفیق بخشی ہے، تھوڑا مجھے سمجھ آ گئی تھوڑے اج مجلس دے مزاج موڈ دے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے ایک دفعہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آیت کا ترجمہ پھر سماعت فرمائیے اگر آپ کے ذہن میں، دیکھیں گے میری طرف، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، محمد وعلی محمد سے کلام تار سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ترجمہ پھر سماعت فرمائیے، کیونکہ جس کی سمجھ میں ترجمہ آ گیا وہی میرا ساتھ دے سکے گا۔ والا وتابا الحق کو اخوا اخم، حق نے کبھی بھی کسی دور میں بھی باطل کی پیروی نہیں کی۔ بے شک، حق نے کسی دور میں کبھی بھی باطل کی پیروی نہیں کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کسی دور میں بھی حق باطل کی پیروی کرتا تو لا فاسدات السماوات والارض، تو پھر زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ ومن فیہن، صرف زمین و آسمان تباہ نہ ہوتے بلکہ جو جو زمین و آسمان میں ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین و آسمان کا اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہنا، چاند کا اپنے وقت سے طلوع کرنا اور اپنے وقت میں غروب ہونا، سورج کا اپنے وقت میں طلوع کرنا اور اپنے وقت میں غروب کرنا، رات کا اپنے وقت میں آنا اور دن کا اپنے وقت پہ آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آدم سے لے کر تا قیام قیامت اگر زمین و آسمان باقی ہیں اور باقی رہیں گے تو کسی زمانے میں بھی حق نے کبھی باطل کی اطاعت نہیں کی۔ کیوں؟ اگر اطاعت کرتا، اگر حق پیروی کرتا تو زمین و آسمان قائم نہ رہتے۔ تو زمین و آسمان کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی جس زمانے میں حق ہے سبحان اللہ، وہ اس زمانے کے باطل کی بایت نہیں کرے گا۔ نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ وہ کبھی بھی اس دور کے باطل کی اطاعت نہیں کرے گا۔ تو حضرت آدم کے دور میں حضرت آدم حق، باطل کون؟ شیطان۔ تو کبھی بھی حضرت آدم نے شیطان کی پیروی نہیں کی اور حضرت موسیٰ نے اپنے دور میں فرعون کی اطاعت پیروی نہیں کی۔ اور میرے عزیزوں، میں بات کو مکمل کروں، آپ کو زیادہ میں زحمت میں نہ ڈالوں۔ میرے عزیزوں، کائنات میں سب سے بڑے
حق کا نام ہے مصطفیٰ. تو مصطفیٰ نے اپنے دور میں جو بھی باطل تھا اس کی پیروی نہیں کی. وہ ابو جہل تھا, وہ ابو لہب تھا, وہ جیسا بھی کوئی ابو تھا, لیکن مصطفیٰ نے کسی کی پیروی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا جس دور میں بھی جو بھی ابو باطل ہو اس دور کا مصطفیٰ اس کی پیروی نہیں کرتا. تو نہ مصطفیٰ نے پیروی کی, نہ بعد از مصطفیٰ علی نے پیروی کی. کیا پڑھوں میں آپ کے سامنے, توجہ نہیں فرما رہے. نہ علی نے پیروی کی, نہ مصطفیٰ نے کی, کیونکہ مصطفیٰ حق, بعد از مصطفیٰ علی حق. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ کہنے لگا ہوں, بعد از علی کائنات میں سب سے بڑے حق کا نام ہے حسن. اور نہ علی نے اپنے دور میں پیروی کی, نہ مصطفیٰ نے کی, اور نہ ہی میرے امام حسن نے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حق پیروی کرے تو نظام کائنات تباہ ہو جاتا ہے. اور امام حسن کی عزت و عظمت اس سے بڑی کیا ہوگی؟ میں جملہ کہنے لگا ہوں, توجہ فرمانا. اس سے بڑی عزت و عظمت کیا ہوگی کہ جو حسین جیسے کا بھی امام ہے, جو حسین جیسے کا بھی امام ہے. میں لفظ بدل کے کہوں, جس پر حسین علیہ السلام کے لیے بھی اطاعت کرنا فرض ہو اسے حسن کہتے ہیں. اسے حسن کہتے ہیں. یہ عزت و عظمت ہے امام حسن کی. اور میں جملہ بدل کے کہوں تو میرے عزیزوں, میرے مولا علی کے گھر میں پہلی سورہ کوثر کی تفسیر کا نام ہے حسن. تفسیر کا نام ہے حسن. اور میرے عزیزوں, کیا عزت و عظمت ہے امام حسن کی. وقت مختصر ہے, میں باتیں چھوڑ رہا ہوں. عزت و عظمت کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا, مولا آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر پسند ہے؟ توجہ فرمائیے گا, کس چیز کا ذکر پسند ہے؟ باپ کون؟ علی. نانا کون؟ مصطفیٰ. میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے باپ کا خیبر اڑانا پسند ہے. بولو نا. یہ نہیں کہا کہ مجھے مرحب و انتر کا مارنا پسند ہے, مجھے عمر ابن عبدود کا مارنا پسند ہے. نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ میرے مولا کہتے ہیں میں حسن کو موت کا تذکرہ پسند ہے. وہ جو فرمایا آپ نے, مولا کہتے ہیں مجھے موت کا تذکرہ پسند ہے. جو مولا کا ماننے والا ہو, یعنی مولا تو کہیں مجھے ذکر موت پسند ہے, اور جب پڑھنے والا موت کا تذکرہ کرے تو کہا جائے آج کچھ نہیں سو پڑھیا. توجہ فرما رہے ہیں. تو مولا نے کیا کہا, مجھے موت کا تذکرہ پسند ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو حسن کا ماننے والا ہے وہ ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے. بے شک.
ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے. اور میرے امام حسن جو بات بھی سنتے نانا سے مسجد میں آ کے اپنی ماں کو گھر میں بتاتے سناتے. حالانکہ ماں بھی عالمہ غیر معلمہ ہے. توجہ فرمائی, عالمہ غیر معلمہ ہے لیکن بات آ کے سناتے ہیں. اور ایک دن جب جناب سیدہ نے کہا نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ حسن آتے ہیں اور مجھے نانا والی ساری بات سناتے ہیں. بات آپ کی سنی ہوئی لیکن جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں, اور مجھے بات سناتے ہیں. مولا علی نے کہا اچھا میں بھی سنوں گا کسی جگہ پہ پوشیدہ ہو کے. تو میرے عزیزوں, جب ایک دفعہ امام حسن آنے والے تھے گھر میں تو ان سے پہلے کسی جگہ پہ آ کے میرے مولا امام علی بیٹھ گئے تاکہ میں سنوں کہ میرا بیٹا کہتا کیا ہے. جب میرے مولا نے آ کے ماں کو سنانا شروع کیا کہ آج نانا نے مسجد میں یہ کہا, ایک دو باتیں کی تو رک گئے. بی بی کہتے کہ بیٹا بات پوری کرو, رکے کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا میری بات کو سن رہے ہیں. وجہ فرمائی, میرے بابا میری بات کو سن رہے ہیں. اتنے میں میرے مولا باہر نکلے اور آ کے امام حسن کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا. اب کہنا جو میں چاہتا ہوں, امام حسن سنتے عالمہ غیر معلمہ کو سناتے. کیوں سناتے؟ جبکہ سننے کی ضرورت ہے نہیں. عالمہ ہے غیر معلمہ ہے لیکن آ کے بات سناتے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کہتا ہے جو نیکی کی بات تم تک پہنچے وہ آگے بھی سناؤ. جو نیکی کی بات تم تک پہنچے وہ آگے بھی سناؤ. دیکھو کہ میری طرف, بس میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. جو نیکی کی بات تم کو پتا چلے وہ آگے بھی سناؤ. تو امام روز سناتے. اب روایت کیا کہتی ہے, محشر والے دن عورتوں سے اللہ سوال کرے گا, بتاؤ تم پہ جو فرائض تھے تم نے ادا کیے؟ عورتیں کہے گی ہاں میرے اللہ ہم نے ادا کیے. اللہ کہے گا جاؤ جنت میں. یعنی جو فرائض سے ادا کیے حساب دیا اور جنت میں. مردوں کی باری آئے گی. جب مردوں کی باری آئے گی تو اللہ پوچھے گا بتاؤ فرائض ادا کیے؟ ہاں میرے اللہ کیے. دیکھو کہ میری طرف, ہاں میرے اللہ ہم نے ادا کیے. عورتوں سے پوچھا, عورتوں کو جنت میں بھیج دیا یہ سوال کر کے. مرد جب کہیں گے کہ ہاں ہم نے ادا کیے, اللہ کہے گا ابھی جنت میں نہیں جانا, ابھی رکو, ایک سوال اور باقی ہے. توجہ فرمائیے گا, ایک سوال اور باقی ہے. کہا میرے اللہ پوچھو وہ کیا سوال ہے؟ اللہ کہے گا میرے بندے مجھے اتنا بتا کہ جن باتوں کا تجھے پتا تھا تو نے وہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائی ہے. یہی مجھے کہنا تھا, جن کو سمجھ آ گئی کہ جو تجھے باتوں کا علم تھا, جو تیرے پاس دین تھا, انہیں اپنے گھر والوں کو بھی بتایا کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف دیندار ہونا ضروری نہیں, جتنا خود دیندار ہونا ضروری ہے
اتنا اپنے گھر کو دیندار بنانا بھی ضروری ہے. توجہ فرمائی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرائض کے بعد اللہ پوچھے گا گھر والوں کا بھی. قرآن کیا کہتا ہے؟ کو انفسکم اخلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. صرف خود جہنم سے بچنا ضروری نہیں، جو نیکی کی بات ملے وہ آگے بھی پہنچاؤ اگر دیندار ہو تو. تم سے پوچھا جائے گا فرائض کے بعد کہ جو دین تجھے پتا تھا، جو نیکی کی بات تجھے پتا تھی، انہیں گھر والوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے وہ پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ اور جس امام کی مجلس میں ہم حاضر ہیں، بس سوچ رہا ہوں کون سی بات کروں اور کون سی چھوڑوں. یہ عزت و عظمت کیا ہے؟ میرے مولا کو دربار میں بلایا گیا اور بلاتے کیوں تھے؟ تاکہ اپنا روب جمائیں، اپنی عزت و تکریم جو ہے وہ ان پہ واضح کریں کہ ہم آپ سے زیادہ عزت دار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نہ سمجھ آج بھی دولت اور اقتدار کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. دولت اور اقتدار کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جب کو ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ منبر پہ بیٹھ کے بھی بندہ بے دین ہو تو صاحب عزت نہیں بنتا. کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہوں تو خاک پہ بیٹھ کے بھی عزت دار ہوتا ہے. یہ تو انسان کا ذہن ہے کہ اس کا ذہن میں دین کتنا ہے، وہ عزت سمجھتا کس چیز کو ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دولت ہو تو عزت ہے، اچھی گاڑی ہو تو عزت ہے. نہیں، منصور فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس دین نہیں تو تم صاحب عزت نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. وہ اسی لیے بلاتے تھے کہ اپنا روب دبائے. ہمارے پاس بادشاہت ہے، ہم اقتدار میں ہیں اور ہم دیکھیں روب جمائیں کن پہ؟ جن کو اللہ نے وارث کائنات بنا کے بھیجا ہے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. میرے عزیزوں، عزت دار وہ نہیں ہوتا جسے دنیا عزت دے، عزت دار وہ ہوتا ہے جسے اللہ عزت دے. اس لیے کہ دنیا میں جو عزت لیتا ہے لوگوں سے وہ کبھی چھن بھی جاتی ہے، لیکن جسے اللہ عزت دے وہ قید میں بھی ہو، وہ زنجیروں میں بھی ہو تو وہ صاحب عزت ہوتا ہے. لیکن کم ظرف سے اقتدار ملا، خماری چلی. جب ظرف سے زیادہ ملا تو کہتا بلاؤ. بلایا میرے مولا کو اور بلا کے بٹھایا، اور کچھ تھے درباری. جب انہوں نے کچھ امام سے کہنا شروع کیا نا تو میرے مولا نے دربار کی طرف دیکھ کے جو بیٹھا تھا تخت پہ اس کو دیکھ کر مجھے پہچان، ضمیری مصطفیٰ. میں حسن کے ضمیر کا نام مصطفیٰ ہے. نہیں توجہ فرما رہے. میرے ضمیر کے نام مصطفیٰ ہے. اور پھر کیا کہا؟ وہ وزیر حسین، اور میرے وزیر کا نام حسین ہے. نہیں اب توجہ نہیں فرما رہے. اور کہتے ہیں وہ فقیر جبرائیل، اور ہمارے در پہ مانگنے والے کو جبرائیل کہتے ہیں.
जिब्राइल कहते बस आखिरी जुमला सुनो और मैं मसाहिब का जुमला कहूं। मेरे मौला देख के कहते हैं ये जो तूने बैठा रखे हैं, ये जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, इनको छोड़, इनको छोड़। पूरी तवज्जो फरमाना और जुमला सुनना। इनको छोड़, तू मुझे बता, मैं अपनी माँ ज़हरा से लेकर माँ हव्वा तक अपनी सब माँओं के नाम भी बताता हूँ, किरदार भी बताता हूँ। क्या सुनने आए हो? मैं नाम भी बताता हूँ, किरदार भी बताता हूँ। अगर तू साहिबे इज्जत है तो मैं हसन तो कह रहा हूँ ना, मैं दरबार में सबके सामने बताता हूँ। अगर तू साहिबे इज्जत है तो अपनी माँ का किरदार दरबार में नहीं बल्कि हसन के कान में बता। अगर तू साहिबे इज्जत है वरिज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील करे। तू कौन होता है दुनिया की जाओ हशमत पे गरूर करके अहले बैत से मुकाबला करने वाला। और काश दुनिया समझ जाती अजमत इमाम हसन। मेरे अजीजों, ये मेरे मौला को मैं रवायत में पढ़ रहा था, कम अज कम भी 6 या 7 दफा जहर दी गई मेरे मौला, मुख्तलिफ सूरतों। जरा जायजा लो, जरा सोचो, जिसे 6 और 7 मरतबा जहर दी गई हो उसकी जिस्म की कैफियत क्या हो। और मेरे अजीजों, नबी की गोद में बैठे हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन। नबी इमाम हसन को चूमते हैं मुंह से और हुसैन को चूमते हैं गर्दन से। जब 7 बोसे दिए ना, तो इमाम हुसैन नाना की गोद से निकले, मां के पास जाके रोना शुरू किया। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा मां इसलिए कि नाना हसन का मुंह चूमते हैं, मेरी गर्दन चूमते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? जनाब सैयदा देख के कहती हैं बेटा आओ बाबा से ही पूछते हैं, नाना से ही पूछते हैं। बीबी चलती हुई आई मौला के पास, आके कहा नाना बाबा ये हसन रो रहा है। अज़ादारों रोने वालों, इमाम हुसैन ये रो रहे हैं। कहा क्यों रो रहे हैं? कहा इसलिए कि आप हसन का मुंह चूमते हैं और मेरी गर्दन चूमते हैं। क्या मैं आपको प्यारा नहीं? हसन अमीर है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अज़ादारों रोने वालों, मेरे मौला मुस्तफा देख कहते हैं चूमता तो उस जगह पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कोई वक्त याद आ रहा है। हसन को जहर दी जाएगी, मेरी गर्दन को खंजर से काटा जाएगा। अज़ादारों रोने वालों, जनाब ज़ैनब भी देख रही थी और कहा हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है। जनाब ज़ैनब के जहन में ये बात बैठी कि हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। और मेरे अजीजों कभी गौर फरमाना, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और अजमत पे हसन वो हैं जिन्होंने अपने नाना को भी दुनिया से जाते हुए देखा,
अपने बाबा के सर पे जरब भी देखी और अपने घर का जलता हुआ दरवाजा भी देखा। अज़ादारों रोने वालों, बस मैं की रवायत पढ़ूं। कहा हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। जब मेरे मौला को जहर दी गई, जिगर के टुकड़े निकल के बाहर आने लगे। जब तश्त में गिरे, गुस्ल भी दिया गया, कफन भी दिया गया। गुस्ल कफन दे के जब जनाजे को उठाया गया, उठा के घर से बाहर गया। बस आप सुनते रहते हैं। जब घर से बाहर गया तो जालिमों ने 70 तीर मारे इमाम हसन के जनाजे। बस मैं इशारे से गुजर रहा हूँ। तीर मारने वाले सब मर्द नहीं थे, कुछ दूसरी सिन्फ के भी मौजूद थे। अज़ादारों रोने वालों, जब जनाजा गया तो ठीक था, जब वापस आया, ये अजीब किस्मत है ना जनाब ज़हरा की औलाद की। एक के जनाजे पर तीर, एक का जनाजा तीरों पर। अज़ादारों रोने वालों, जब जनाजा वापस पलटा ना तो जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब दरवाजा खोला, जब भाई का जनाजा वापस आता बहन देखे, मुझे बताओ बहन पे क्या गुजरती है। और जब जनाजा देखे, सिर्फ जनाजा नहीं, भाई के जनाजे पे तीर भी देखे। अज़ादारों रोने वालों, जब जनाजा वापस आया, जनाजा रखा गया। जब जनाजा रखा गया ना तो बीबी को चाहिए क्या था कि इमाम हसन के जनाजे पे गिरती, रोती, तीर निकालती। लेकिन पहला काम क्या किया, हुसैन को गले लगा के रोना शुरू किया। जब रोना शुरू किया ना तो पूछने वाले ने पूछा, बीबी ज़ैनब, जनाजा हसन का वापस आया है, मेरे हुसैन के नाम के रो रही हो। कहा मैं क्या करूं, मैंने सुना है हसन मेरा अमीर भाई है, हुसैन मेरा गरीब भाई है। और जब उम्मत ने मेरे अमीर के साथ ये किया, अल्लाह जाने मेरे गरीब के साथ क्या करेंगे। अल्लाह